امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا ذکر کرے تو رحمت نازل ہو. ذکر صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے. اے محبوب خدا آپ ہمیں بتا دو رحمت ہے کیا؟ رحمت ہے کیا؟ حدیث مصطفیٰ چیخ کر کے اعلان کرے گی اے جامعیہ حدیث سے نہیں خود قرآن سے پوچھ لے رحمت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ رحمت کا نزول کیا محفل میں ہم سب آتے ہیں، چاہے میدان کی محفل ہو یا گھر کی محفل میلاد ہو یا مسجد میں ہو، جب ہم جاتے کیا ہمارا جسم گیلا ہوتا ہے؟ بتائیے. پانی ہوتا ہے سر پر اور اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا رحمت کا جہاں ذکر صالحین ہو، جہاں پر غوث کا ذکر ہو، خواجہ کا ذکر ہو، بندہ نواز کا ذکر ہو، مخدوم سمنانی کا ذکر ہو، آقا کا فرمان بتاتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا نزول. لیکن اے اس علاقے والوں محفل ختم ہونے کے بعد خطیب کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، آپ کا جسم تو سوکھا رہتا ہے، کوئی بارش کوئی پانی کوئی شبنم آپ پر گرتی نہیں ہے. لیکن آقا نے کیا فرمایا رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب ہم چلے مدینے کی طرف، پوچھے اپنے آقا سے حضور یہ رحمت ہے کیا؟ حضور یہ رحمت ہے کیا؟ ہم نے 60 سال تک سنا ہے کہ ولی کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، ابو بکر کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہو، عمر کا ذکر ہو رحمت نازل ہو، عثمان کا ذکر ہو رحمت نازل ہو، حیدر کرار کا ذکر ہو رحمت نازل ہو، حسن کا ذکر رحمت نازل ہو، فاطمہ کا ذکر رحمت نازل ہو، حسین کا ذکر رحمت نازل ہو، غوث کا ذکر کرے تو رحمت نازل ہو، اجمیر کے خواجہ کا ذکر کرے تو رحمت نازل ہو، گلبرگہ کے راجہ بندہ نواز کا ذکر کرے تو بولو کیا نازل ہو؟ رحمت نازل ہو. شاہ میرا کا ذکر کرے تو رحمت نازل، شاہ عالم کا ذکر کرے تو رحمت نازل، قطب عالم کا ذکر کرے تو رحمت نازل، مخدوم سمنانی کا ذکر کرے تو، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا ذکر کرے تو رحمت نازل ہو. ذکر صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے. اے محبوب خدا آپ ہمیں بتا دو رحمت ہے کیا؟ رحمت ہے کیا؟ حدیث مصطفیٰ چیخ کر کے اعلان کرے گی اے جامعیہ حدیث سے نہیں خود قرآن سے پوچھ لے رحمت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میرے دوستو ابھی بھی آپ برابر سمجھے نہیں ہو قرآن میں رب کیا فرما رہا ہے. رحمت کون ہے؟ رحمت کون ہے؟ یہ شبنم گرنے والی نہیں، یہ بارش نہیں. رحمت کون ہے؟ رحمت مصطفیٰ جان رحمت ہے. رحمت کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے. رحمت کون ہے؟ ہمارے تمام کا حبیب ہے. ارے رحمت کون ہے؟ ہم سب کا طبیب ہے. رحمت کون ہے؟ جو ہاشمی ہے، جو مدنی ہے، جو مطلبی ہے. رحمت کون ہے؟ جو محمد بھی ہے، محمود بھی ہے، حامد بھی ہے. رحمت کون ہے؟ جو احمد بھی ہے. دوستو اب اس آیت کو ذہن میں رکھنا اور اس حدیث کو ذہن میں رکھنا. آقا کا فرمان جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمت کا نزول. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ہمیں نتیجہ مل گیا. کیا ملا؟ جہاں غوث کا
ذکر ہو، فاطمہ کا ذکر ہو، حسن کا ذکر ہو، حسین کا ذکر ہو، علی کا ذکر ہو، ابو بکر کا ذکر ہو، عائشہ صدیقہ کا ذکر ہو، اس محفل میں مصطفیٰ کی آمد ہوا کرتی ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے دوستو، جہاں صالحین کا ذکر ہو، کس کا ذکر ہو؟ وہاں خود اللہ کے حبیب کی آمد ہوتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت۔ اب آپ کہو کہ اتنا آسان ہے بلانا، اتنا آسان ہے؟ میں کہتا ہوں بہت آسان ہے۔ ایک بات بتاؤ مجھے آپ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج شب جمعہ ہے نا، اے بدرود پاک پڑھ لو اللہم صلی اب یہ بتاؤ کہاں بیٹھ کے آپ نے درود پڑھا ہے؟ مسجد کہاں پر ہے؟ ارے کون سے گاؤں میں ہے یا شہر؟ آئے یہاں کا تو نام اتنا ٹف ہے، گھیری کیڑا، تری کیرا، بہرحال کونوں کیرا ہو، ہم تو سب جانتے ہیں مدینہ ہی کیرا ہے سب، ہے نا؟ اور ضلع کون سا ہے؟ چکمنگلور۔ اور اسٹیٹ کون سا ہے؟ یہ ہے کہاں پر؟ واہ بھائی۔ اور ہندوستان کہاں ہے؟ ایشیا میں ہے۔ آپ کے یہاں سے مدینہ منورہ کوئی گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ بہت کم لوگ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غوث پاک کی برکت سے ہم سب کو مدینہ دکھا دیا۔ کتنا دور ہے؟ یہاں سے جاؤ گے بنگلور، ٹھیک ہے؟ بنگلور سے آپ فلائٹ پکڑو گے تو اگر یا تو جدہ جائے گی یا تو ریاض جائے گی، وہ فلائٹ سے پھر آپ مدینہ منورہ پہنچو گے، ٹھیک ہے؟ یا وایا دبئی آپ جاؤ گے، یا وایا شارجہ جاؤ گے، ابو دھابی جاؤ گے۔ ایک نہیں دو وایا آپ کو لینا ہے یہاں سے، ایک تو بنگلور اور بنگلور کے بعد ایک اور، اس کے بعد آپ منزل پر پہنچو گے۔ کتنا دور ہے؟ تقریباً میرے خیال سے ہوگا 3,500 یا 4,000 کے اندر ہی میں ہوگا تقریباً۔ کتنا؟ ہاں اتنا ہی میں ہوگا، واللہ عالم۔ آپ نے درود پڑھا کہاں؟ اس گاؤں میں پڑھا، جہاں سے کم 2 فلائٹ آپ کو چینج کرنی ہے، پھر آپ پہنچو گے حضور کے شہر میں۔ آئے ہائے، آقا کی شان تو دیکھو، پڑھا یہاں پر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور پاک کو نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سائنس اتنا ترقی کرتی ہے نا، اتنا ہم ولیوں کی ولایت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور حضور کے معجزات کو سمجھنے میں آسانی، سمجھے گا نہیں، آسانی ہوگی۔ اب اس مسجد والوں یہ بتاؤ، ایک کیمرہ ہم لگا دیں اور موبائل میں وائی فائی سے جوڑ لیں، اب دنیا بھر میں ہم گھومتے رہیں، وہ موبائل سے ہم اپنی مسجد کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے بزنس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ایک یہودی کے بنائے ہوئے اگر الیکٹرانک سامان میں اتنی طاقت ہے، آپ یہاں سے بیٹھ کر کے امریکہ تک کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں، تو جسے یہودیوں نے نہیں خود رب قدیر نے بنایا ہو، تو مصطفیٰ کی طاقت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں شب جمعہ میں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں۔ آپ ہو کہاں اور سن کہاں رہے ہیں؟ 4,000 کلومیٹر، 4,000 کلومیٹر۔ اسی پر آقا نے بس نہیں کیا، آپ فرماتے ہیں صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ اسے جانتا بھی ہوں، وہ ہے کون، اور اسے نہیں اس کے بابا کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں۔ میرے پیاروں پتہ کیا
چلا اگر ایک بار درود ہم پڑھ لے تو میرے آقا دادا کو بھی دیکھ لیتے ہیں، بابا کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہ ان کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج چاروں طرف ہم اولیاء کرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنی طاقت اور بساط اور ہمت نہیں تھی کہ آج اتنی تقریر میں کر پاؤں گا، پھر بھی آپ کے حوصلے، آپ کی محبت کو دیکھ کر کے جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، دوستو کامیابی چاہتے ہو، شیطان سے چھٹکارا چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، میاں بیوی میں آپسی محبت برقرار رہے یہ چاہتے ہو، ماں باپ کا ادب کرنا جان چاہتے ہو، اولاد تمہاری وفادار بنی رہے یہ چاہتے ہو، بغیر عطر و پرفیوم کے تم اپنے جسم کو مہکانا اگر چاہتے ہو، بغیر منجن کیے ہوئے اپنے منہ کو مہکانا چاہتے ہو، اپنے چہرے پر نور لانا چاہتے ہو، اپنے قبر کی تاریکیوں کو دور کرانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو غالب بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ظالموں سے بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی پڑھی ہوئی نماز کو بچانا چاہتے ہو، اپنے کیے سجدے کو بچانا چاہتے ہو، اپنی دھن اور دولت اور کھیت کے پھلوں کو بچانا چاہتے ہو، کورونا سے بچنا چاہتے ہو، اومیکرون سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی عمل ہے، وہ درود مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارو، اپنے گھروں میں حلقہ درود کو قائم کرو، ہر جمعرات کو، شب جمعہ میں مغرب کے بعد اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار والوں کو کم سے کم 5 منٹ 15 منٹ ایک گھر میں حلقہ بنا لو اور سب سے کہو حضور پر درود پڑھو، حضور پر درود پڑھو، حضور پر درود پڑھو۔ جو شخص میرے آقا پر درود پڑھتا ہے اللہ اسے مصیبتوں سے باہر نکال دیا، کیونکہ میرے پیارو نماز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، صدقہ کرو یہ حکم دیا ہے، مسکین کے حق کو ادا کرو حکم دیا ہے، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھو یہ حکم دیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آپ کبھی یہ بھی تو سوچو، اللہ تو نے کہا نماز پڑھو ہم تو پڑھتے ہیں، تو نے کہا روزہ رکھو ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، تیری عطا سے سب کچھ کرتے ہیں، مولا تو کیا کرتا ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتا دے، تیرا عمل کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، خود پڑھتا نہیں ہم سے پڑھواتا ہے، روزے کا حکم دیا، خود پڑھتا نہیں ہم سے پڑھواتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک و صاف ہے۔ اس نے حکم دیا کرو، پڑھو، یہ کرو، وہ کرو۔ یہاں مومن نے کہا اے اللہ تو کیا کرتا ہے، ذرا یہ بھی تو بتا دے۔ تو رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھتے رہو۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اے ایمان والو صلی اللہ علیہ وسلم، میں درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو۔ اب مومن نے جیسے یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو نہیں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اس پر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فرمایا اللہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اس کے فرشتے یصلون علی حضور پاک پر درود پڑھتے ہیں، نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے آپ سے کہا پانی لاؤ، آپ نے ہم سے کہا حضرت پانی آپ لاؤ، یہ بات بنی۔ ہم نے آپ سے فرمائش کہ بیٹا پانی لے آؤ، آپ نے پلٹ کے کہا حضرت پانی آپ لے آؤ، کیا ہوا؟ سمجھ آ رہی آپ کو بھائی بات؟ یہ سینٹنس انکمپلیٹ ہوا نا۔ اللہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو درود پڑھو، کس پر؟ میرے محبوب پر۔ صلو فعل امر ہے، آرڈر ہے، پڑھو
compulsory for the believers, not for the Muslim. बहुत बड़ा डिफरेंस है मुस्लिम एंड मोमिन में, इंशाल्लाह किसी मौके पर आपको समझाएंगे। मुस्लिम होना आसान है, इसको आप ऐसे समझो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, if anyone recite he will become a Muslim। लेकिन इतनी जल्दी से मान बोल देना जुबान से मुसलमान हो जाएगा नहीं। इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, you have to accept the kalma from the deep of your heart। ये शर्त है, इस पर कभी इंशाअल्लाह बात होगी। ईमान और मुसलमान इन दोनों में फर्क क्या है? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ए ईमान वालों, ओ बिलीवर्स, recite दुरूद on my beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अब बिलीवर्स ने क्या किया, इमाम ने इसे आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह कह रहा तुम पढ़ो, अब आप क्या बोलने मालूम है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ओ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह ने कहा बंदे तू पढ़, मोमिन तू पढ़, और मोमिन क्या जवाब दे रहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज। अल्लाह कह रहा है बिलीवर्स तुम भेजो, और बिलीवर्स क्या कह रहे हैं, अल्लाह तू भेज। समझे आप लोग? पूरी जिंदगी दुरूद पढ़ते रहे, आज उसका डीपनेस समझ जाओ। ये अल्लाह बताना क्या चाहता है, मोमिन से कहा पढ़ो, मोमिन कहता अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू भेज, ए अल्लाह तू भेज, ए अल्लाह तू भेज। अल्लाह फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ए ईमान वालो तुम भेजो, और मोमिन कह रहा है ए अल्लाह तू भेज, ए अल्लाह तू भेज। यानी किस तरीके से अल्लाह अपने महबूब की अज़मत को बताना चाह रहा है कि मोमिन आज इस मजबूर होकर के अपने रब से अर्ज करता है, ए अल्लाह तूने हुक्म तो दिया, हम तो भेजना चाहते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भेज नहीं सकते, क्योंकि हमें तेरे महबूब का स्टेटस नहीं मालूम है, तेरे महबूब का मकाम नहीं मालूम है, तेरे महबूब का मर्तबा क्या है ये नहीं मालूम। मौला हम तो तुझे भेजते दूर पर भेज दे, दूर पर भेज दे, क्योंकि तू जानता है उनकी शान क्या है, तू जानता है उनकी हकीकत क्या है, तू जानता है उनकी रियलिटी क्या है। क्योंकि हमने तो इतना जाना, जब मुस्तफा लामकामे गए तो बशर्ते कि नूर थे हम समझ ना सके, हमने तो मुस्तफा को जाना ही नहीं। खुद हजरते अबू बकर सिद्दीक एक बार अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपकी हकीकत को जानता हूँ? अल्लाह के नबी फरमाता, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। महबूबे खुदा जिसके दीवाने हम इस गांव में बने हुए हैं, उनकी शान ये है कि 70,000 पर्दे चेहरे पर है, 70,000 पर्दे चेहरे पर, उसके बाद भी नूर इतना चमक रहा है कि फारूक आजम तलवार लेकर के आए और नूर को देखा तो ईमान ले आए। और कितने पर्दों में है? 70,000 पर्दों में। दोस्तों वो शान है हमारे आका की कि जिसने देखा वो भी गिर गया, और जिसने देखा नहीं वो भी फिदा हो गया। मेरे प्यारों, इंसान अपना सौदा कब करता है? जिसको जानता है, जिसको पहचानता है। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी की अज़मत पर। अगर इसको इस अंदाज से मैं कहूं कि दुनिया में बहुत से लोग थे, सबने माना नहीं। और मैं एक जुमला लेना चाहता हूं, निगाहे नबूवत ने जब
मदीने मुनव्वरा की वादी में बैठ करके निगाहें उठाई ना, उस निगाह का ऐसा असर रहा कि देखा तो नहीं हम ईमान ले आए, देखा तो नहीं और हम ईमान ले आए। तो दोस्तों, हर चीज की कामयाबी दुरूद मुस्तफ़ा है। खूब कसरत से अपने घर में हल्का बनाओ और सब बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों के दिल में आज से ये प्रैक्टिस डाल दो। फ्री टाइम में मोबाइल सेलफोन नहीं, फ्री टाइम पर आका पर दुरूद पढ़ते रहो, दुरूद पाक पढ़ते रहो। मैंने खुद देखा है कि दुरूद की तो इतनी फजीलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर बोलता हूँ। मैं बजाते खुद ज्यादा ईतर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि हजरत आपके अंदर से खुशबू निकलती है। तो मैं तो जानता हूँ कि निस्बत तो बहुत अहम चीज है ना। जिस आका का पसीना का एक कतरा किसी औरत के कपड़े पर गिर जाए तो उस औरत की नहीं बल्कि उसकी 7 नस्लों में खुशबू पैदा होगी। कितनी नस्लों में? 7 जनरेशन में अल्लाह तबारक तआला ने खुशबू पैदा कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के घराने से हैं कि जिनका पसीना क्या, उनका खून हमारी रगों में है। अल्लाह तबारक तआला हुजूर के सदके व तुफैल हम सबको जो बातें कही हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अब जब भी आप सुनना कि वलियों के जिक्र में, सालिहीन के जिक्र में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है तो समझ जाना वो रहमत कोई और नहीं है, वो मदीने के आका ताजदार उनकी आमद हो जाती है, उनकी आमद होती है। हदीस कुदसी पर अपनी बात को खत्म करता हूं कि जब मेरे आका ने फरमाया, ये अल्लाह फरमा रहा है, रूए जमीन पर जहां जिक्र मिलाद मुस्तफा होता है, सालिहीन का जिक्र होता है, अल्लाह जिब्रील अमी को भेजता है, जिब्रील जाओ उस पूरी महफिल को अपने परों के शामियाने में ले। जिब्रील अमी अल्लाह के हुक्म मुताबिक पूरी महफिल पर शामियाना लगा देते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। जब फरमाते जिब्रील फिर जाओ और मेरे महबूब की महफिल में जितने लोग बैठे ना उनसे पूछो, उनके दिल में देखो वो चाहते क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, उनकी विशेष क्या है। जिब्रील अमी आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, कहते मौला उसमें सब अच्छे नहीं है, कुछ तो बहुत बदकार है, कुछ बुरे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं। मेरा रब करीम रब, मेहरबान रब, रहीम रब, रहमान रब, सत्तार और गफ्फार रब कहता है जिब्रील उनके गुनाहों को मत देखो, मैंने गुनाह देखने के लिए नहीं भेजा, तू ये देख कि मेरे महबूब की महफिल में बैठे हैं, उन्हें मत देख। उन्हें देखने के लिए बाहर का जगह काफी है, ये देख कि किसकी महफिल में बैठे हैं, किसका जिक्र सुन रहे हैं। अपने कानों को गंदगी से पाक कर रहे हैं, अपने ज़हन को साफ कर रहे हैं और अपने कल्ब को हुजूर की आमद के लिए मदीना बना रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी मौके पर आना हुआ तो ज़रूर आपके इस इलाके में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के रूबरू एक बार तो जरूर ये बयान करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड मोमिन्स। तो इंशाअल्लाह जिस दिन हम ये समझ गए ना तो हमें ये कहना नहीं पड़ेगा कि ऊंचे पैजामे वाले से बच के रहो कि उससे बच के रहो, आप खुद समझ जाओगे किससे बचना है, किससे सटना है। सटना जानते हो, टू होम वी हैव टू गो क्लोज, और किससे हमें बचना है, किससे दूर भागना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर सूफी साहब किबला अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपने इतनी प्यारी आवाम के दरमियान में मुझे बैठने का मौका दिया है। और इंशाअल्लाह मैं बेंगलोर के लिए निकलूंगा तुरंत, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह तबारक तआला सूफी साहब आप लोग की दावत करी जाएगी।